اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کی دعا۔ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور میں قریش کے غیر ہاشمی خاندانوں کے اندر عمر بن خطاب اور عمرو بن حشام مخزومی معروف با ابو جہل کو خاص امتیازی قوت حاصل تھی، لیکن جس درجہ یہ دونوں رئیس صاحب اقتدار اور ذی اثر تھے، اسی قدر زیادہ انہیں اسلام اور پیروان اسلام سے عناد تھا۔ جن ایام میں قریش کی ظلم آرائیوں نے اسلام کو سخت مشکلات کے حصار میں گھیر رکھا تھا، شفیق عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ شفقت ان دونوں کی ہدایت کے پر محبت ولولوں سے مملو تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو تھی کہ ان دونوں میں کوئی نہ کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو کر تقویت اسلام کا ذریعہ ثابت ہو۔ ابو جہل کی طرف سے سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کا انعام، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی سعادت ایمانی کے بعد ابو جہل ترقی اسلام کو دیکھ کر ہر وقت ماردم بریدہ کی طرح پیچوں تاب کھا رہا تھا۔ اس نے طیش میں آ کر اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لائے، اس کو 100 اونٹ یا 1000 اوقیہ چاندی انعام دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو جہل کی چچا زاد بہن کے فرزند تھے۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سخت برانگیختہ کر کے اقدام قتل پر آمادہ کیا۔ وہ مسلح ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادہ سے چلے۔ اس وقت قضا و قدر کھڑی ہنس رہی تھی کہ شکاوت کے ساتھ جا رہا ہے لیکن سعید ہو کر لوٹے گا، دشمن بن کر نکلا ہے، مومن پاک اور محبت صادق بن کر پھرے گا۔ اتفاق سے حضرت نعیم بن عبداللہ سخام ادوی رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبیلہ بنو عدی کے ایک معزز رکن تھے، سر راہ مل گئے۔ نعیم چند روز پیشتر مسلمان ہو چکے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا خاندان کے کسی دوسرے شخص کو اس کا علم نہ تھا۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ ان کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر پوچھنے لگے، کیوں صاحب، خیر تو ہے؟ بولے، اس شخص کا فیصلہ کرنے جاتا ہو جس نے معبودیت و کبریائی کا منصب ایک ہی ہستی تک محدود کر دیا ہے۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو گے تو کیا بنو ہاشم اور بنو زہرا تم کو یوں ہی زندہ چھوڑ دیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، صاف معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا دین چھوڑ کر صابی ہو چکے ہو۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات سناتا ہوں۔ اگر میں صابی ہوں تو تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تو صابی ہو چکے ہیں اور تمہارے دین سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش اڑ گئے۔ آتش غضب نے خرمن صبر و سکون کو جلا دیا۔ عالم غیظ میں وہی سے پلٹ پڑے اور اپنی ہمشیرہ کے گھر پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام
के बाद खुबाब बिन अर्त रजी अल्लाह अन्हो से दरख्वास्त की थी कि वो उन्हें कुरान पढ़ा दिया करे। जिस वक़्त हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो आए तो उस वक़्त हजरत खुबाब रजी अल्लाह अन्हो दोनों मियाँ बीवी को सूरत ताहा याद कर रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत खुबाब रजी अल्लाह अन्हो ने उमर रजी अल्लाह अन्हो की आवाज सुनी तो ये सोचकर कि उन पर अपनी बहन और बहनोई के कबूल इस्लाम का राज न खुले, झट घर के पिछले हिस्से में चले गए। उनकी बहन भी आतिश मजाज भाई की आहट पाकर खामोश हो गई और झट कलामे इलाही के अज्जा कहीं छुपा दिए। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो हमशीरा की कुरान खानी साफ लफ्जों में सुन चुके थे। जब दरवाजा खुला तो जनाबे फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से पूछने लगे, ये क्या आवाज थी? फातिमा रजी अल्लाह अन्हा सहम गई और कुछ जवाब ना बन पड़ा। बहन और बहनोई को जख्मी करना। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो बोले, मुझ पर अच्छी तरह रोशन हो चुका है कि तुम अपने बुजुर्गों का दीन छोड़कर साबी बेदीन हो चुकी हो। हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हो ने जो जलीलुल कद्र सहाबी रजी अल्लाह अन्हो अशरा मुबशरा में से हैं, फरमाया कि अगर हक को सादाकत बुजुर्गों के दीन के बजाय किसी दूसरे दीन में हो तो उसे क्यों ना इख्तियार किया जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो बहनोई की जबान से ये कलमा सुनकर उनसे दस्तों गिरेबान हो गए। उनको गिराकर बुरी तरह पामाल किया और घोंसे और ठोकरे मारने लगे। ये देखकर फातिमा रजी अल्लाह अन्हा बचाने को आई तो उनको हाथ की लकड़ी खींच मारी। उनके चेहरे से खून के फवारे छूटने लगे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा गजबनाक होकर बोली कि तुम्हारे दीन बातल देखकर हमने छोड़ दिया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और कहने लगी कि जितना चाहो जुल्म कर लो, मगर इस्लाम का नक्श हदायत तो किसी तरह मिट नहीं सकता। तहीफा कुरानी का मुताला। अब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो अपनी इस गलती का एहसास करके कि नाहक आपे से बाहर होकर मार पीट की, बहुत तासुफ हुआ और साथ ही बहन को लहूलुहान देखकर सख्त शर्मसार भी होते। कहने लगे कि अच्छा वो किताब जरा मुझे भी दिखाओ कि मैं भी पढ़ कर देखूं। बहन ने कहा कि तुम नजस हो और कलामे इलाही को मुताहर ही छू सकते हैं। गुसल या वजू कर लो, फिर उसको हाथ लगाओ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने वजू किया और सहीफा मुतहरा के अज्जा हाथ में लेकर खोले। शुरू में लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये नाम देखकर लर्ज गए और सहीफा मुबारका को वहीं रख दिया। जब ओसान बजा हुए तो उसे फिर उठाया। बिस्मिल्लाह के बाद सूरत ताहा लिखी थी। कुरान पाक का एक एक लफ्ज मरऊब कर रहा था। फसाहत जबान, महासिन कलाम, मुदरत बयान, बुलंदी मानी, जामइयत मुतालब, हुस्न इंशा, शुगुफ्तगी अल्फाज और तालीमात हदायत की पाकीज़गी पर अश अश कर उठे। आखिर जब इस आयत पर पहुंचे, तर्जमा मैं ही अल्लाह हूँ
میرے سوا کوئی قابل پرستش نہیں، تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ تو صداقت اسلام کا جذبہ کامل اپنی پوری طاقت کے ساتھ سینہ صافی میں بشر انگیز ہوا، اور انوار رشد و سعادت نے رہبری فرما کر چشم بصیرت کھول دی۔ آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے اور بولے، کیسا پاکیزہ کلام ہے! حقیقت میں جس معبود کی یہ تعریف ہے اور جس کا یہ کلام ہے وہی قابل پرستش ہے۔ کلمہ شہادت پڑھنا، اس کے بعد بے اختیار بول اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ سب ماجرا سن رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر کلمہ شہادت سنا تو باہر نکل آئے، اور سب حضرات نے خوشی سے صدائے تکبیر بلند کی اور جوش مسرت میں مبارکباد دینے لگے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر رضی اللہ عنہ، بشارت ہو کہ کل ہی قرآن کے حامل و مبین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ الہی عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے جس کسی کو تو چاہتا ہو اس کو اسلام میں داخل کر کے اپنے دین کو عزت و برتری دے۔ یہ اسی دعا کا اثر ہے۔ اس وقت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے دامن میں حضرت ارقم مخزومی رضی اللہ عنہ کے مکان میں پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہنوئی سے پتہ معلوم کر کے وہاں کا قصد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آستان نبوت میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دار ارقم کے دروازے پر پہنچے، اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے چند دوسرے حضرات دروازے پر موجود تھے۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتہا درجہ کے مغلوب الغضب اور اسلام کی دشمنی میں بڑے غالی تھے، اور اس تازہ واقعہ کی کسی کو خبر نہ تھی، لوگ اس خیال سے جمع ہو گئے کہ ضرور خون خرابہ کرنے آئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر اٹھے کہ اگر اطاعت اور قبول اسلام کے ارادے سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر، مگر اس احتمال پر کہ مبادا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کا قصد ہو، تو فدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے گئے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہاتھ چھوڑ دو۔ جب قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، کہو کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرروب آواز نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جری و شجاع کو لرزہ براندام کر دیا۔ نہایت عاجزی و فراوتنی سے عرض پیرا ہوئے، حضور والا، ایمان لانے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ تمام فضا گونج اٹھی۔ حضرت عمر نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ۔
میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا قابل پرستش کوئی نہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا فتح اسلام تھی، ان کی ہجرت نصرت الہی تھی، ان کی خلافت اللہ کی رحمت تھی۔ جب قریش نے دیکھا کہ اسلام کا آفتاب ان کے خاک ڈالنے سے مقدر نہیں ہوتا، اور حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں بانی فساد سمجھتے ہوئے ہیں ہمارے حوالے نہیں کرتے، ادھر نجاشی حبش نے بھی روکھا جواب دے دیا، اور دین اسلام نہایت اطمینان کے ساتھ قدم بڑھائے چلا جا رہا ہے۔ تو یکم محرم الحرام 7 نبوی کو ایک بڑا جلسہ منعقد ہوا، جس میں تمام قبائل مکہ کے رؤسا اور سرداران قریش نے مشورہ سے یہ تجویز پختہ کی کہ ابو طالب اور تمام بنو ہاشم کے خاندان کو برادری سے گرا دو، ان سے شادی بیاہ اور خرید و فروخت کا معاملہ قطعی نہ کرو، ان کی موت و زندگی کے نہ ہم ساتھی اور نہ ہماری موت و زندگی کے یہ شریک، نہ ان کے پاس بیٹھو، نہ ان سے بات کرو، نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچو، نہ دوسری جگہ کے آنے والے تاجروں کو ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچنے دو۔ یہ معاملہ محض زبانی معاہدہ نہ تھا، بلکہ تحریر ہو کر مہروں کے لیے سرداران مکہ کے سامنے لا کر رکھا گیا، اور آخر کا دستخطوں سے مکمل ہو کر پابندی کی غرض سے خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا گیا۔ اگرچہ اس ظالمانہ معاہدے کے لکھنے والے یعنی منصور بن اکرمہ عبدی کو اس کی پاداش اسی وقت مل گئی تھی کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت و عداوت کی وجہ سے اپنے کنبے کی علیحدگی اختیار کی، جو کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا بطور رسد ہمراہ لے کر ماں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے اس وسیع میدان میں جا بسے، جو مکہ کی شرقی جانب ایک تنگ پہاڑی کے پرے واقع تھا، اور جس کو پہاڑی چٹانوں اور کوہی دروں نے شہر سے بالکل علیحدہ کر دیا تھا۔ اس کی آمد و رفت ایک درہ کوہ سے تھی، اور یہ حصاری مقام ایک مختصر قلعہ کی طرح نہایت حفاظت کی جگہ بنا ہوا تھا۔ اسی جائے پناہ کا نام شعب ابی طالب ہے۔ قلیل غلہ ختم ہو چلا تھا، اس لیے چند ہی روز بعد ان کی حالت نازک ہو گئی اور فاقہ کشی پر نوبت پہنچ گئی۔ کوئی رحم دل رشتہ دار اگر اپنے کسی ناطے والے ہاشمی شخص کو چھپا کر کوئی چیز بھیج بھی دیتا تو اس کی اطلاع ہونے پر وہ بھی عہد شکن مشہور ہوتا اور قریب قریب برادری سے خارج سمجھا جاتا تھا۔ ہاشمی بے کس عورتیں اور مطلبی معصوم مظلوم بچے بھوک پیاس سے بےتاب ہو کر شور مچاتے تھے، اور ان کے مصیبت زدہ خاوند اور جان نثار والدین ان کی آہو زاری اپنے کانوں سے سنتے اور آنکھوں میں آنسو بھر لاتے تھے۔
कामिल 3 बरस यही हालत रही। अहद नामा का दीमक खोरदा होकर खात्मा होना। सबसे ज्यादा और सबसे पहले हशाम बिन उम्र बिन हारस के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि हाय अफसोस, हम और हमारे बाल बच्चे खाएं पिए और हमारे भाई बनु हाशम दाना दाना को तरसे और फाका पर फाका उठाएं। कैसी बेहयाई है इस नफ्स परवरी में, और कैसा बेगैरत है वो शख्स जो इसको गवारा करे। कोई तदबीर ऐसी करनी चाहिए कि चंद रहम दिल कुरैश इस जालम सहीफे की मुखालफत पर मेरे हम ख्याल बन जाए। ये सोचकर हशाम उठा और सीधा जुहैर बिन अबी उमैया मखजूमी के पास गया। वहां से उठकर मताम बिन अदी के पास पहुंचा। वहां से उठा और अब अबुल बख्तरी बिन हशाम के पास गया। वहां से रवाना होकर जमआ बिन असवद के पास आया और बनु हाशम की कराबत व रिश्तेदारी और मुसीबत व तकलीफ के साथ जिल्लत व कारी याद दिलाकर उसको भी हम ख्याल बनाया। उसके बाद पांचों यक जबान व हम ख्याल शख्स मकाम हज्जों में जमा हुए और बाहम अहदो पैमान किया कि इस जालम अहदनामा का पास व लिहाज बिल्कुल ना किया जाए। और जुहैर बिन अबी उमैया ने जिम्मा लिया कि इसकी इब्तदा मेरे हाथों होगी। जब सुबह हुई और अहले मक्का अपनी आदत के मुवाफिक बन ठन कर मजालिस में आ बैठे तो जुहैर भी घर से निकला और खाना काबा का तवाफ करके सरदाराने कुरैश के पास आ खड़ा हुआ और कहने लगा, ए अहले मक्का, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें मालूम है कि हमारे कुंबा कबीला और बाप दादा की औलाद बनु हाशम के साथ तुमने क्या बर्ताव कर रखा है? भला तुम्हें बताओ, भला तुम ही बताओ, हमें खाना क्यों कर हजम हो, जबकि हमारे भाई भूखे प्यासे हलाक हो। कसम है अल्लाह की, मैं ना बैठूंगा जब तक उस जालम वादे को ना फाड़ा जाए। अबू जहल ने जवाब दिया, नहीं, हरगिज नहीं, ये अहदनामा नहीं फाड़ा जा सकता। जमा बिन असवद जो वहीं बैठा हुआ था, उसने ललकार कर कहा, ओ दगाबाज झूठे, जिस वक्त तूने उसको लिखा था हम जब भी उस पर राजी ना थे। उसके बाद अबुल बख्तरी ने कहा, बेशक जमआ सच कहता है, कुछ शक नहीं कि हम इस तहरीर के बारजाए खुद कायल नहीं होते थे। फिर मतअम बिन अद्दी निकले और कहा, बेशक तुम दोनों सच्चे हो, मैं भी उसका हमेशा मुखालिफ रहा, मगर लिहाज के सबब कुछ ना कह सका। उधर से हशाम बिन उमर ने कहा, वाकई ये सहीफा फाड़े जाने के काबिल है, क्योंकि इसकी बेरहमी से भरी हुई दफआत सबकी मर्जी के खिलाफ है। अबू जहल यके बाद दीगरे सरदाराने कबाइल की ये गुफ्तगू सुनकर हैरान हो गया और समझ गया कि रात का तय किया हुआ मामला है और अल्लाह जाने कौन कौन इस राय में शरीक हो चुका है। हजरत अबू तालब भी खाना काबा के किसी गोशे में बैठे तमाम गुफ्तगू सुन रहे थे, इसलिए जुर्रत करके सामने आए और कहा कि भाइयों, रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा है
کہ اس عہد نامہ کے تمام الفاظ دیمک چاٹ گئی ہے، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے، اور اس کے علاوہ تمام کاغذ صاف ہو گیا ہے۔ یہ عجیب خبر سن کر سارا مجمع حیران ہو گیا، اور اسی وقت صحیفہ منگوایا گیا۔ دیکھا تو حقیقت سوائے بسمک اللہم جو بطور عنوان ہر صحیفہ کے شروع میں لکھا جانا ان کے یہاں بھی مروج تھا، اور علاوہ اللہ کے ان ناموں کے جو اسنا تحریر میں کسی موقع پر لکھے ہوئے تھے، باقی حروف ندارد ہو گئے اور کاغذ میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ حضرت ابو طالب نے خوشی کے لہجے میں نہایت بلند آواز سے کہا، دیکھو دیکھو، اب تو تم کو معلوم ہو گیا کہ برسرے ناحق تم ہی ہو، قطع رحمی تم ہی نے کی۔ اس پر سب کی گردنیں نیچے جھک گئیں، اور تھوڑی دیر سکوت کا عالم رہنے کے بعد ہٹ درم کافروں نے کہا، تو یہ کہا کہ ہو نہ ہو، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے جو اس تحریر پر چلایا گیا ہے۔ وہی پانچوں مخالف پھر کھڑے ہوئے اور یہ کہہ کر، ہم اس ردی پر کیوں پابند ہو سکتے ہیں جس کے حروف تک ندارد ہیں، وہاں سے چل دیے۔ اس طرح عام طور پر عہد نامہ باطل ہوا، اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنے خاندان بنی ہاشم و بنی مطلب کے پہاڑ کی گھاٹی سے نکل کر پھر مکہ میں آ بسے۔ باہمی خرید و فروخت جاری ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدستور وعظ و نصیحت میں مشغولیت فرمائی۔ حضرت ابو طالب و حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال تھا۔ بنو ہاشم شعب سے نجات پا چکے تھے کہ حضرت ابو طالب سخت بیمار ہوئے، اور ان کو خود اپنی زندگی سے مایوسی ہو گئی۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مہربان چچا سے محبت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال کی عمر سے انہی کے کنار و عاطفت میں پرورش پانے کا اتفاق ہوا تھا۔ سرداران قریش ابو جہل، ابو سفیان اور عتبہ و شیبہ با دیگر شرفا قوم حضرت ابو طالب کی عیادت کے لیے آئے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اے ہمارے سردار، تم جانتے ہو کہ تمہاری قوم تم کو کیسی حقارت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی رہی، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھتیجے نے ایک فضول دعویٰ کر کے قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے کہ بھائی بھائی میں عداوت ہو گئی، بیٹا ماں کو چھوڑ بیٹھا، اور بی بی نے میاں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تم بسترے مرگ پر پڑے ہو، اور کیا خبر ہے کہ انجام کیا ہو، اس لیے جی چاہتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں اپنے بھتیجے کے ساتھ مصالحت کرا کر جاؤ، اور ہر دو رفیق کو ان کے حقوق کے واجبہ دے کر پابند بناؤ کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں۔ حضرت ابو طالب کو آخری وقت میں اس سے زیادہ خوش کن کون سی بات تھی کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کا فکر کریں۔ اس لیے انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے
تو حضرت ابو طالب نے شرفائے قوم اور سرداران قریش کی درخواست بیان کر کے کہا، باہمی حقوق کی محافظت کے ساتھ اگر صلح ہو جائے تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت توجہ سے چچا کی آخری وصیت سنی اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، چچا جان، یہ لوگ میری ایک درخواست قبول کر لیں تو سارا عرب اور سارا عجم ان کی اطاعت کے لیے حاضر ہے۔ اس سے قبل کہ حضرت ابو طالب کچھ جواب دے، ابو جہل بولا، ہاں ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات نہیں، ہم تمہاری 10 باتیں ماننے کو موجود ہیں، کسی طرح یہ مزاح رفع بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف یہ درخواست ہے کہ بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کو مان لو اور کہہ دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی وہ کلمہ ہے جس پر اللہ نے ساری مخلوق کی فطرت کو قائم کیا ہے۔ اس کلمہ پر ملت کی تاسیس ہوتی ہے اور اسی پر قبیلے کی بنیادیں ہوتی ہیں، اور اسی کلمہ کے لیے جہاد کی تلواریں ہمیشہ بے نیام ہوتی چلی آئیں۔ یہ تلواریں ہمیشہ چلتی رہیں گی اور یہ کلمہ تمام بندوں کے لیے محض اللہ کا حق ہے۔ اسی کلمہ سے خون، بال، اولاد اور ذریت کا تحفظ ہوتا ہے، اس سے اس دنیا میں بھی تحفظ ہوتا ہے، اور اسی سے عذاب قبر، عذاب جہنم سے بھی نجات ملے گی۔ یہ کلمہ ایک زبردست خدائی منشور ہے۔ اس کلمہ کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ کلمہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ انسان اس وقت تک اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس مضبوط رسی کو تھام کر آگے نہ بڑھے۔ یہ اسلام کا مقدس و پاکیزہ کلمہ ہے۔ اسی کلمہ سے شقی و سعید، مقبول و مردود کا فرق ظاہر ہوتا ہے، اور اسی کلمہ سے دار الکفر دار الاسلام کے راستے میں الگ ہو جاتا ہے۔ اسی کلمہ سے دار النعیم اور دار الشفا کے درمیان امتیاز ہوتا ہے، اور یہی کلمہ وہ عمود و ستون ہے جو فرائض و سنن کا بار اٹھائے ہوئے ہے، اور یہی وہ مقدس کلمہ ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وَمِنْ آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس مقدس کلمہ کی حقیقی روح اور راز یہ ہے کہ رب العالمین جل شانہ تقدس اسماء و تبارک اسماء و تعالی جدہ و لا الہ غیرہ کی ذات کو محبت و اجلال، عظمت و جلالت و خوف و رجا میں منفرد و یکتا مانا جائے۔ اس کی ذات کے سوا بندہ کسی سے محبت نہ رکھے، اور اگر کسی سے محبت کرے تو صرف اس لیے کہ اس سے محبت کرنا محبوب اعلیٰ کی محبت کے تابع ہے، اور محبوب حقیقی و اصلی کی محبت کا ذریعہ یا اضافہ محبت
کا وسیلہ ہے۔ ایسا بندہ اللہ کی ذات کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور اللہ کی ذات کے سوا کسی سے امید وابستہ نہیں رکھتا، کسی پر توکل و اعتماد نہیں رکھتا، رغبت و راہبت، امید و بیل صرف اللہ کی ذات سے رکھتا ہے، اور بس وہ قسم کھاتا ہے کہ صرف اللہ کی نظر مانتا ہے تو صرف اللہ کی توبہ و انابت کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو صرف اسی کے سامنے اطاعت و پیروی کرتا ہے تو صرف اللہ کی طلب خیر و فلاح کی آرزو رکھتا ہے تو صرف اللہ کی بارگاہ سے ہمہ قسم کے شدائد و تکالیف میں امداد و استقامت کا ہاتھ پھیلاتا ہے تو صرف اس کے سامنے التجا کرتا ہے تو صرف اسی کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو اسی کی جناب میں ذبح کرتا ہے تو اسی کے لیے اور اسی کے نام پر التجا کرتا ہے تو صرف اسی کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو اسی کی جناب میں۔ یہ تمام امور اگر ایک جملہ میں جمع کر دیے جائیں تو یوں کہیے کہ ہمہ قسم عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ تمام عبادتوں کا حقدار ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت بھی یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کلمہ کے حقیقی معنی میں شہادت دینے والے پر اللہ نے جہنم حرام کر دی ہے، اور فرمایا ہے جو شخص بھی اس حقیقت کے ساتھ کلمہ شہادت کی تصدیق کرے گا اور اس پر قائم رہے گا، اس کا جہنم میں جانا محال اور ناممکن ہے۔ اس کی روح اس کلمہ سے دوسری روح حاصل کر لے گی، اس روح کی حیات و زندگی اس کلمہ سے وابستہ ہے، جس طرح کے جسم کی حیات و زندگی اس روح سے وابستہ ہے۔ وہ آدمی جو موت کے وقت اس کلمہ کو ادا کرتا ہے اور اس پر مرتا ہے تو اس کی روح جنت المعاوہ کے اندر سیر کرتی رہے گی اور پوری عیش و عشرت سے سیر کرے گی، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، اور جو اپنے پروردگار کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکا، اس کا ٹھکانہ بھی بہشت ہے۔ بندے اللہ کے حضور میں جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے، اس دن ایسے ہی آدمیوں کے لیے جنت ہے، جنت ایسے ہی آدمیوں کا مقام اور معاوہ و ملجا ہے، اور جب کہ معرفت الہی، اللہ کی محبت، انس باللہ، شوق لقاہ رب العالمین اور لقاہ رب العالمین سے فرع و مسرت رضائے الہی دنیا میں انسان کی روح کا ماوا و ملجا ہے۔ جب دنیا میں ایسے آدمی کا ماوا و ملجا یہ جنت اور ایسی جنت ہے تو پھر معاد و آخرت کا کیا کہنا؟ یقیناً جنت الخلد اس کا مآوا اور ملجا اور ٹھکانہ ہوگی۔ غرض سرداران قریش نے جواب سرداران قریش نے یہ جواب سنا تو ندامت و غصہ سے کانپ اٹھے اور تعجب کے ساتھ تالیاں بجا کر بولے، واہ واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ متعدد معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود قرار دے لیں؟ تمہاری یہ بات تو
عجیب انوکھی ہے جو کبھی نہیں مانی جا سکتی۔ اللہ کے رسول خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ منظور نہیں تو مصالحت کا نام نہ لو، اور کرو تو تم کو کرنا ہے۔ ابو طالب کی 78 برس کی عمر میں روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ دنیا کا تماشا ختم ہو گیا اور تان سننے والے کان بند ہو گئے۔ حضرت ابو طالب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے کا سردار ہی نہیں بلکہ وہ مہربان محافظ دنیا سے اٹھ گیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی اعانت ملتی تھی۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سن شریف 49 برس 8 مہینے 11 روز کا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد جو مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی گئیں، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کو بڑی تسکین ملتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشان دل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے ٹھہر جاتا اور تسلی پاتا تھا، لیکن حضرت بی بی خدیجہ کا پیمانہ حیات بھی لبریز ہو چکا تھا، اور حضرت ابو طالب سے چند روز بعد 80 سال پاک بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک کی رحمتیں ہو ان پر، اتنی کہ جن کی تعداد کا تمام مخلوق شمار نہ کر سکے، اور امت کی اس عظیم ماں کو امت کی طرف سے درود و سلام ہو بے حد بے حساب، آمین یا رب العالمین۔ عام الحزن۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت صدمہ ہوا، اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے ہیں۔ نشیب و فراز دہر۔ فاران کی پرنور چوٹیوں سے آفتاب نبوت کی شعائیں پھوٹی، اور شپرا چشم کفار مکہ کے دلوں پر، جو آج تک قدموں تلے آنکھیں بچھاتے تھے، تعصب و عناد، دشمنی اور خود غرضیوں کے پردے پڑ گئے۔ یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت، شرافت و لیاقت، دیانت و صداقت کی تمام آوازیں وہ رائے مخالفت میں گم ہو گئیں۔ کعبہ دل کے مرکز اتحاد و محبت پر عداوت و بغض کے لات و حبل کا تسلط ہوا، اور اخوت یگانگی کا چاند تنفر و بیگانگی کے گھٹا ٹوپ بادلوں کی چادر میں لپٹ کر سو گیا۔ کاروبار تجارت ختم ہوا، اور سیر ممالک کجا، مکے کی گلیاں بھی اس بے کس یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خون خوار بھیڑیوں کا جنگل بن گئی۔ لیکن جس ہستی کی استقامت پر پہاڑوں کو رشک آتا ہو، سیسا پلائی ہوئی دیواریں جس کی ہمت و پختگی کے بالمقابل بودی نظر آتی ہوں، اختلافات کی آندیاں، مخالفوں کے سیلاب، اور عداوتوں کے ہزاروں جھکڑ بھی اس کے قدم ہمت میں لغزش اور پائے استقلال میں تزلزل پیدا نہ کر سکے۔
طائف کا سفر۔ اہل مکہ سے تو قطعی نا امیدی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا کہ طائف تشریف لے جائیں اور وہاں دعوت اسلام فرمائیں۔ طائف میں بڑے بڑے عمرا اور ارباب اثر رہتے تھے، ان میں عمیر کا خاندان رئیس القبائل تھا۔ یہ 3 بھائی تھے، عبد یا لیل، مسعود، حبیب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے جو جواب دیے وہ نہایت عبرت انگیز تھے۔ ایک نے کہا، اگر تجھ کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو کعبہ کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ کو تیرے سوا اور کوئی نہیں ملتا تھا؟ تیسرے نے کہا، میں بہرحال تجھ سے بات نہیں کر سکتا، تو اگر سچا ہے تو تجھ سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے، اور جھوٹا ہے تو گفتگو کے قابل نہیں۔ ان بدبختوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، طائف کے بازاریوں کو ابھار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑائیں۔ شہر کے اوباش ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور دونوں اطراف صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو بازو تھام کر کھڑا کر دیتے اور تالیاں بجاتے جاتے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں انگور کی ٹہنیوں میں پناہ لی۔ یہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ اس باغ کے مالک، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال بیٹھے تھے، ربیعہ کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ گو کافر تھے لیکن آخر انسان تھے، اس لیے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کسی اور بے بسی اور صعوبت و مشقت دیکھ کر افسردہ دل اور مغموم ہوئے، اور ایک نے دوسرے سے کہا، بھائی صاحب، سردار مکہ عبد المطلب کے ناز پروردہ پوتے کو دیکھتے ہو کہ کس بے کسی و پریشانی حال اور بھوک و پیاس کی شدت میں مبتلا ہے۔ یہ کہہ کر اپنے غلام عداس کو بلایا اور طباق میں ایک کوشہ انگور کا رکھ کر عداس کو دیا اور کہا کہ اس شخص کے پاس لے جاؤ اور درخواست کرو کہ تناول فرما لیں۔ چنانچہ عداس نے طباق پیش کیا اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت خداوندی سمجھ کر بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا۔ عداس جو حضرت یونس علیہ السلام بن متی کے وطن شہر نینوے کا باشندہ تھا، عربی رواج کے خلاف کھاتے وقت بسم اللہ سن کر حیران ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دریافت کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام اور قصہ بیان کرنے سے پہلے دریافت فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور نصرانی ہوں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رجل صالح
یونس علیہ السلام بن متی کے شہر کے رہنے والے ہو۔ اس نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسے واقف ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تب اداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چومے اور عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تورات شریف میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر تھا۔ الحمدللہ مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور تورات کی خبر سنائے دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم ایذائیں پہنچائیں گی اور جلا وطن کرے گی، لیکن انجام کار غلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہوگا۔ اس سفر میں حضرت زین بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس نوعمر رفیق نے بے ہوشی کی حالت میں جس طرح بن پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، پانی کے کسی گڑھے کے کنارے لایا اور اپنی چادر سے جس میں اطہر دھویا اور صاف کیا۔ جوتیاں اتارنی چاہی لیکن نالین مبارک میں خون اس قدر جم گیا تھا کہ ان کا چھوٹنا دشوار تھا، اس لیے وضو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بامشکل اپنے پاؤں نکال سکے۔ خلاصہ یہ کہ طائف میں وہ واقعہ پیش آیا جو کہیں پیش نہیں آیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہا ہے اور جو ہے رد کر رہا ہے۔ بلا شبہ صفا کے دامن سے جس انکار کی ابتدا ہوئی تھی، طائف کی گھاٹی میں اس کی انتہا ہو گئی۔ آزمائش کی کون سی بھٹی تھی جس میں یہ زر خالص نہیں ڈالا گیا؟ غریب الوطن جس وقت سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر نکلے تو چاروں طرف رنج و پریشانی کا ہجوم تھا۔ ہر جانب یاس و نا امیدی اپنی بھیانک صورت دکھا رہی تھی۔ بچے اور بازاری لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے اور غلام آوازیں کستے اور گرد و غبار اڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے۔ گو حضرت زید رضی اللہ بن حارثہ اپنے بدن کو سپر بنانے اور کافروں کے حملے اپنے جسم پر روکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام جسم مبارک زخمی ہو گیا، پاؤں میں آبلے پڑ گئے۔ کسی ظالم کا پتھر ٹخنے میں آ کر ایسا لگا کہ خون بہنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکستہ دل، مغموم و پریشان، اتبا و شیبہ کے باغ کے قریب ایک کھجور کے سایہ کے نیچے ٹھہرے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درد بھری دعا، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر بادل مغموم و شکستہ خاطر یوں دعا مانگی: اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی زوفا
کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے، جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ پر ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل، جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی درد بھری عاجزی اور فروتنی میں ڈوبی ہوئی دعا کے لیے، جو مضطر اور مظلوم بھی ہے، غریب الوطن بھی ہے، قبولیت کے لیے دروازے کھل گئے۔ جبار و قہار اللہ کی جبروتی شان حلم و بردباری کیے ہوئے جوش زن تھی، اور خالق ذوالجلال کی نظر کے سامنے اس کے نازک مزاج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا جا رہا تھا۔ دفعتاً اللہ کے مقدس فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور اپنے ہمراہ دوسرے فرشتے کو لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ فرشتے ہیں جس کے سپرد پہاڑوں کی خدمت ہے۔ اللہ پاک کا اس کو حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملنے پر طائف کے گرد کی دونوں پہاڑیاں باہم ٹکرا دی جائے اور اہل طائف کو دونوں کے بیچ ایسا دل دیا جائے جس طرح چکی کے دوئے پارٹوں میں دانا دل دیا جاتا ہے۔ پس اختیار دیا گیا ہے، جو حکم مناسب ہو فرما دیں اور قدرت حق جل شانہ کا تماشا دیکھے۔ اف و درگزر کی انتہا۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے رحم یا انتقام کے خوگر نہیں بنائے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجہ کے کریم النفس اور خیر خواہ قوم تھے۔ قومی اصلاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی منشا اور مخلوق کی ہدایت و رہبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی مقصد تھا۔ بائیں تکلیف و مصائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کی مصیبت گوارا نہ فرمائی اور جواب دیا کہ اے ارحم الراحمین، تو نے مجھ کو سخت دل پیدا نہیں فرمایا، میں ان پر عذاب نازل کرانے نہیں آیا، مجھے اپنی قوم کے ہلاک و تباہ ہونے کا سبب نہ بنا۔ اگر یہ نیست و نابود ہو گئے ہیں تو اس سے مجھے کیا مل جاوے گا، اور اگر زندہ رہے تو امید ہے کہ ان کی نسل میں سے فرما بردار بندے پیدا ہو جائیں۔ یہ لوگ میرے مرتبے سے نا واقف ہیں، اندھے ہیں، اگر ان کو وہ بنائی مرحمت فرما دے
جس سے یہ میری شان پیغمبری دیکھ لیں تو امید ہے کہ ایمان سے مشرف ہو جائیں۔ اسباق نمبر 1، اگر کسی جگہ دعوت اللہ قبول نہ کی جائے تو مایوس اور ملول نہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کی راہ میں ذلیل ہونا ہر ایک کا کہاں نصیب۔ نمبر 2، اگر مخاطبین بدسلوکی اور سختی سے پیش آئیں تو صبر سے کام لیں اور ان کی زیادتی پر درگزر کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ نمبر 3، گھر گھر پہنچ کر لوگوں کو دین کی دعوت دینا اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے۔ نمبر 4، سفر میں اپنے کسی مخلص کا ساتھ لینا بھی مسنون ہے۔ نمبر 5، جب کسی شہر اور بستی میں دین کی ضرورت کے لیے جائیں تو وہاں کے سرکردہ اور ذی اثر اصحاب سے بھی ملیں اور ان کو دعوت دیں کہ وہ بھی تبلیغ کے کام میں حصہ لیں۔ نمبر 6، داعی کا اصل کام دعوت دینا یعنی پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ دوسروں کا نہ ماننا داعی کی ناکامی نہیں بلکہ نہ ماننے والوں کی ناکامی ہے۔ 7، اللہ کے راستے میں بلاؤں اور مصیبتوں کی تمنا تو ہرگز نہ کرے، لیکن اللہ پاک کے اس راستے میں مصائب اور مشکلات بھیج دے تو پھر اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ اللہ کی رحمت کو گناہوں کا کفارہ اور درجے بلند ہونے کا ذریعہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار کریں اور عرض کریں کہ اے اللہ، ہم ضعیف و ناتواں ہیں، تیری امداد اور نصرت کے سخت محتاج ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ 8، اللہ تعالیٰ نے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوصاف و اخلاق کا کامل نمونہ بنایا ہے، اس لیے زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم و کرم، عفو و درگزر، حلم و بردباری وغیرہ صفات خداوندی کا ظہور ضروری تھا۔ یہ ایسے اوصاف ہیں جن کا ظہور ناخوشگوار واقعات اور ابتلاء کے بغیر ناممکن ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے نزدیک تمام مخلوق سے اونچا ہے، اسی طرح اس راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مصائب و مشکلات سے واسطہ پڑا۔ بس جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے راستے میں تکلیفیں اٹھائیں اور مصیبتیں برداشت کی، راحت و آرام کو قربان کیا، اسی طرح امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں راہ حق میں مصائب برداشت کرنا چاہیے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے مصائب ہر مسلمان کی تعزیت کریں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت کے دور سے نہ گزرتے تو پھر یہ کیسے صحیح ہو سکتا؟ اور امت کے مصیبت زدوں کی تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کیسے ہو سکتی؟ نمبر 10، طائف والوں کی ایذاؤں کو خاموشی اور صبر سے برداشت کرنا بے سر و سامانی اور مجبوری کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے
ارادہ اور اختیار سے تھا، ورنہ اہل طائف کی ہلاکت و بربادی یقینی تھی۔ طائف سے واپسی۔ غرض سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ لوٹے، اور چونکہ مکہ کی خطرناک و غیر معمول حالت اور باشندگان مکہ کی فتنہ پردازی و شرارت سے غایت درجہ بیزار تھے، اس لیے مقام نخلا میں قیام فرمایا جو مکہ سے باہر واقع تھا۔ آخر شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر نماز تہجد پڑھ رہے تھے، جنات نے کلام اللہ سنا اور شیریں کلام سے متاثر ہو کر بعد فراغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان لائے اور بیعت کر کے اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا میں تشریف لائے اور مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھ کو اپنی حمایت میں لے سکتے ہو۔ عرب کا شعار تھا کہ جب کوئی ان سے طالب حمایت ہوتا تو گو دشمن ہوتا، انکار نہیں کرتے تھے۔ مطعم نے حمایت میں لینا منظور کیا، بیٹوں کو بلا کر کہا کہ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائیں۔ مطعم اونٹ پر سوار تھا، حرم کے پاس آیا تو پکارا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آئے، نماز ادا کی اور دولت خانہ کو واپس گئے۔ مطعم اور اس کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے سائے میں لائے۔ اس کے بعد مطعم نے اعلان کر دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے دین کا قائل نہیں ہوں، لیکن ان کا حامی و مددگار ضرور ہوں۔ میں نے ان کو امن دے دیا ہے، اگر کوئی ان کو ایذا پہنچائے گا تو گویا مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہوگا۔ قریش یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا مخالفت اور ایذا رسانی سے کچھ رک گئے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردیسی لوگوں اور باہر سے آنے والے دکانداروں، سوداگروں اور اشراف و سرداران قبائل کو واعظ و نصیحت شروع کی۔ اللہ اکبر۔ معراج شریف۔ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں، حضرت نوح علیہ السلام سفینہ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر، حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے قریب، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام لوح محفوظ کے قریب پورے عین جنت میں اور مقربین عرش کے نیچے تھے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے سبقت لے لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ملا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ معراج لفظ عروج سے بنا ہے، جس کے معنی ہے رفعت اور بلندی۔ چونکہ
اسی رات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بزرگی اور سربلندی حاصل ہوئی تھی جس کی نظیر روحانیت کی تاریخ میں بھی نہیں ملتی، اور جس کی بدولت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں کعبۃ اللہ سے چل کر مسجد اقصی اور وہاں سے روانہ ہو کر ملائے اعلیٰ کی سیر فرمائی تھی۔ اس لیے یہ رات شب معراج کہلاتی ہے، اور قرآن عزیز نے اسی واقعہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: اللہ تعالی قدوس کی وہ ذات پاک ہے جو شب کے وقت اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، جس کے ماحول اور گرد و پیش کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اس بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ کی ذات سمیع و بصیر ہے۔ اسی مبارک رات نے سرور کائنات اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات علوی کے وہ مشاہدات فرمائے جن کا تذکرہ بخاری اور مسلم جیسے حدیث کی مستند کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ پھر یہ عظیم المرتبت رات مذہب اور روحانیت کے نقطۂ نظر سے اس لیے بھی یکتا اور بے نظیر سمجھی جاتی ہے کہ اسی شب میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب ترین رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف وہ قرب روحانی اور شرف ہم کلامی ہی عطا فرمایا جس کو قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز کے ساتھ آیت فَأُوحِی إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أُوحِی میں بیان کیا ہے، بلکہ اسی شب معراج میں اپنے اس جلیل القدر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت مسلمہ کو وہ راستہ بھی دکھایا جسے اختیار کرنے کے بعد عبد اور معبود کے درمیان حقیقی ربط و تعلق پیدا ہو سکتا ہے، اور سرگوشی اور بات چیت کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ مختصر یہ کہ یہی وہ رات ہے جس میں 5 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے، جس کو اگر حقیقی روح کے ساتھ ادا کیا جائے تو وہ نہ صرف روحانی سکون اور اطمینان خاطر پیدا کرنے کا باعث ہی بنتی ہے، بلکہ انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے بھی روکتی ہے۔ نماز فحش اور بیہودہ باتوں سے روکتی ہے۔ یہی نماز اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست وہ ربط اور تعلق پیدا کرتی ہے جس کو حدیث صحیح میں الصلاۃ معراج المومنین یعنی نماز مومنین کی معراج ہے کے الفاظ سے ظاہر فرمایا گیا ہے۔ تفصیل معراج کی رات۔ عالم تاب آفتاب اپنی روزانہ مسافت طے کر چکا اور دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر دیر ہوئی اپنی چمکدار شعاؤں کو سمیٹ کر افق مغرب میں جا چکا تھا کہ آفتاب نبوت کے آسمانوں پر جلوہ افروز ہونے کا وقت آیا، اور روح الامین نے حق تعالی کا فرمان پا کر ایک قبول صورت میانہ قد جنتی سفید مرکب جس کا نام براق ہے
دولت خانہ سلطان انسو جان کے دروازے پر اس وقت لا کھڑا کیا جب کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن کی آخری نماز سے فارغ ہو کر اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی دختر حضرت ابو طالب کے گھر خواب استراحت فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے خادمانہ آداب ملحوظ رکھ کر حضرت کو بیدار کیا اور قدم مبارک پر ہاتھ لگا کر جگایا اور حتیم میں لا کر سینہ مبارک چاک کیا۔ قلب مبارک طلائی تشت میں آب زمزم سے دھویا، ایمان و حکمت اور تجلیات الہی سے معمور بنا کر کرسی دیا اور مژدہ سنایا کہ فلکی سیاحت کے لیے تیار اور عالم علوی کے عجائبات کی سیر کے لیے بنے ٹھنے براق پر سوار ہو جاؤ تاکہ مجھ کو رکاب پکڑنے کی اجازت حاصل کرنے اور میکائیل علیہ السلام کو باغ تھامنے کی خدمت سے ملائے اعلیٰ پر فخر کرنے کا موقع ملے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لائے تو سواری کھڑی پائی جس کی سبا رفتاری کا ادنا مرتبہ یہ تھا کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا اور پلک جھپکاتے 100 میل کی مسافت طے کرتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور مسجد حرام سے یثرب کے وہ نخلستان قطع کرتے ہوئے جہاں چند روز بعد ہجرت کرنی تھی اور طور سینا پر گزرتے ہوئے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے باتیں کی تھی اور بیت الحم دیکھتے ہوئے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور 2 رکعت ان متبرک مقامات پر ادا کرتے بیت المقدس پہنچے جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر اور نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرنے کے متمنی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش قسمت براق اس دروازے کے حلقے سے باندھا گیا جو اب تک باب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے بعد سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد اقصی میں جس کو ہر طرف سے اللہ کی برکتیں گھیرے ہوئے ہیں ابتدا تحیت المسجد کی 2 رکعتیں نہایت خشوع و خضوع سے ادا کی۔ اسی موقع پر اللہ کی نورانی مخلوق ملائکہ اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمال ذوق و شوق سے درود بھیجا اور اعتراف کیا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے افضل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ غرض اذان ہوئی اور سب نے وضو کیا، تکبیر ہوئی اور فوج کے سپہ سالار کو امام بنایا گیا۔ تمام انبیاء و ملائکہ مقتدی
بنے اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ فارغ ہونے پر باہر تشریف لائے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے 2 پیالے جس میں ایک عمر سے بھرا ہوا تھا اور دوسرے سے دودھ چھلک رہا تھا لا سامنے کیے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا اور سینڈ ہو کر پی لیا۔ روح الامین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، اگر آپ عمر کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہوتی، کیونکہ پیشوائے امت کا اس وقت جامع شیر لینا اور دودھ کا پی لینا اس کی امت کے لیے فال نیک اور ہدایت کا وسیلہ ہے۔ اس کے بعد ملائے اعلیٰ کا سفر شروع ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہم رکابی میں براق نے آسمان کی جانب پرواز کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہم پہلے آسمان سمائے دنیا تک پہنچ گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگہبان فرشتوں سے دروازہ کھولنے کو کہا۔ نگہبان فرشتے نے دریافت کیا، کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں جبرائیل ہوں۔ فرشتے نے کہا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نے کہا، کیا اللہ کے مدعو ہو کر آئے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، بے شک۔ فرشتے نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ایسی ہستی کا آنا مبارک ہو۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میری جانب مخاطب ہو کر کہا کہ یہ آپ کے والد اور نسل انسانی کے مورث اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آپ ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواباً سلام دیتے ہوئے فرمایا، خوش آمدید برگزیدہ بیٹے اور برگزیدہ نبی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان تک پہنچے اور پہلے آسمان کی طرح سوال و جواب کے بعد دروازے میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا تعارف کرایا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پر پیش قدمی فرمائیے۔ میں نے سلام کیا اور ان دونوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، خوش آمدید اے برگزیدہ بھائی اور برگزیدہ نبی۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچ کر یہی مرحلہ پیش آیا اور جب میں آسمان ثالث میں داخل ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تقدیم سلام کے لیے کہا اور میرے سلام کرنے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کے بعد یہی کلمہ کہا، خوش آمدید برگزیدہ بھائی اور برگزیدہ نبی۔ بعد ازاں چوتھے آسمان پر اس سوال و جواب کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
اسی طرح ملاقات ہوئی، لیکن جب میں وہاں سے روانہ ہونے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رکت طاری ہو گئی۔ میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا، مجھے یہ رشک ہوا کہ اللہ تعالی کی حکمت بالغہ نے ایسی ہستی کو جو میرے بعد مبعوث ہوئی یہ شرف بخش دیا کہ اس کی امت میری امت کے مقابلے میں چند در چند زیادہ جنت سے فیضیاب ہوگی۔ اس کے بعد سابق سوالات و جوابات کا مرحلہ طے ہو کر جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے اور جس میں ہر روز 70,000 نئے فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، مبارک اے میرے برگزیدہ بیٹے اور برگزیدہ نبی، یہاں سے پھر مجھ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا۔ یہ ایک انتہا کی بیری کے درخت کی مانند ہے جس کا پھل بیر بجر کی پھلیا کے برابر ہے اور جس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح چوڑے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق مختلف روایات کا حاصل یہ ہے کہ اس کی جڑ 6 آسمان پر ہے اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان سے بھی نکل گئی ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے چیزیں زمین پر اترتی ہیں اور زمین سے اوپر چڑھ کر وہاں تک پہنچتی ہیں۔ گویا نزول و عروج کا مقام اتصال ہے۔ اس مقام سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہ جبرائیل علیہ السلام اور نہ ہی دوسرے فرشتوں کا گزر ہوا اور نہ کسی نبی مرسل کا۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ مقام اس درخت کی شکل میں دراصل ایمان و حکمت کی حقیقت کا متشکل و مصور ظاہر کرتا ہے، اس لیے کہ ایمان نیت صالح اور عمل صالح کا جامع ہے۔ پس یہ درخت پھل کے ذائقے، اپنی خوشبو اور اپنے سائے ہرسا صفات کے لحاظ سے حقیقت ایمان کا مظہر ہے، یعنی اس درخت کے پھل کا لذیذ ذائقہ نیت صالح کا مظہر ہے اور عمدہ خوشبو قول صالحہ اور راحت بخش سایہ عمل صالحہ کا مظہر ہے۔ اور اسی لیے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تشبیہ شجر کے ساتھ دی ہے۔ یہاں تو یہ مراد ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 2 نہریں دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جب دنیا کی جانب نگاہ کی تو وہاں سامنے نیل اور فرات بہتی ہوئی نظر آئیں، اور یہ ملائے اعلیٰ کی نہروں کے اسی طرح ناب ہیں جس طرح دنیا کے 2 دریا نیل اور فرات ہیں۔ یہی وہ درخت ہے جو چاروں طرف انوار تجلیات سے گھرا ہوا ہے اور جس کے عجیب الخلقت پتا پتا پر ایک ایک فرشتہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور اس سے 4 نہریں جاری ہیں، 2 باطنی جو چمنستان جنت میں رواں ہیں اور 2 ظاہری جن میں ایک کا نام دریائے نیل ہے اور دوسرا دریائے فرات کہلاتا ہے۔ آسمان ہفتم پر
ایک نہر نظر آئی جو زمرد و یاقوت کے سنگریزوں پر جاری تھی، جس کا خوشگوار پانی شہد سے زیادہ شیریں اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، جس میں سونے چاندی کے کٹورے، یاقوت و زبرجد کے آب خورے پڑے بہ رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس نہر کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ نہر کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، اور قیامت کے دن یہ نہر ناقابل برداشت سخت گرمی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاسی امت مرحومہ کو سیراب کرے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی اور دوزخ بھی دیکھی، اور ملکوتی عجائب خانہ کے وہ عجائبات دیکھے جو کسی کو دیکھنے نصیب نہیں ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قریش کی تکذیب۔ صبح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا۔ وہ سن کر حیران ہوئے، کسی نے تعجب سے سر پر ہاتھ رکھا اور کسی نے تالیاں بجائیں اور مذاق اڑایا۔ پھر بغرض امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے متعلق سوالات کرنے اور علامتیں پوچھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے جاتے اور کفار کے سوالات کے جوابات دیتے جاتے۔ پھر قریش نے راستہ کا حال اور اپنے قافلے والوں کی نسبت بعض باتیں دریافت کی، اور صحیح جواب پا کر خاموش ہو گئے۔ قافلہ والوں نے بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کی تصدیق کی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئی، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ کچھ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، کیوں صاحب، اپنے دوست کی بھی کچھ خبر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس سے ہوتا ہوا آسمانوں کی سیر کر آیا اور ایک آن میں بحالت بیداری جنت دوزخ سب کچھ دیکھ آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو بالکل سچ ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس جواب اور تصدیق کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق رضی اللہ عنہ کا قابل فخر لقب عطا فرمایا۔ مدینہ منورہ اور انصار۔ آفتاب کی روشنی دور پہنچ کر تیز ہوتی ہے،
شمیم گل باغ سے نکل کر عطر فشاں بنتی ہے۔ آفتاب اسلام طلوع مکہ میں ہوا، لیکن کرنیں مدینہ کے افق پر چمکی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔